بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی گھوڑے پر چڑھ کر آئے یا گدھے پر، اس کا خواب دیکھنا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ یہ بات پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں صرف ہاتھ کی 10 انگلیوں پر گنے جا سکنے والے باضمیر ججوں میں سے ایک جسٹس محمد رستم خان المعروف MR کیانی نے انگریزوں کی حکومت میں اپنے سیشن جج ہونے کے دنوں میں ان کی عدالت میں ان کے سامنے لائے جانے والے ایک مقدمے کے فیصلے میں لکھی تھی۔ اس مقدمے میں گرفتار ایک نوجوان پر یہ الزام تھا کہ اسے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ آزادی گھوڑے پر چڑھ کر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جسٹس کیانی نے اس نوجوان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کی دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں، تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے، کوئی اس سے دگنے چگنے لوگوں کو جبرن نقل مکانی سے گزرنا پڑا، اور 75,000 عورتیں عصمت دری کا شکار ہوئیں۔ یہ درد نہرو اور جناح نہیں لیکن امرتا پریتم ہی سمجھ سکتی ہے۔ اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سانپ گزر جانے کے بعد اب زمین پر اس کے چھوڑے جانے والی لکیر کو کیا پیٹنا۔ اگر برطانیہ مشرقی پنجاب میں جلیاں والا باغ کے سانحے پر معافی مانگ سکتا ہے تو سندھ میں حوروں کے ساتھ زیادتیوں پر کیوں نہیں؟ یہاں صرف منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے والی بات نہیں بلکہ راہزنوں کے راہبر بن جانے والی بات واقع ہوئی۔ سندھی نائک نویس اور صاحب طرز ادیب ممتاز مرزا نے اپنے بچپن کی یادداشت کے طور پر ایک زبردست بات لکھی کہ ایک صبح جب ہم اسکول پہنچے تو ہندو ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ آج کلاس نہیں ہوگی، کل سے وہ ہمارے ٹیچر بھی نہیں رہیں گے، اب انہیں یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اب ہمارا ایک نیا ملک ہے پاکستان، اور وہ ہندوستان چلے جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر میں اسمبلی کی گھنٹی بجی مگر کلاسیں نہیں ہوئیں بلکہ اس کی جگہ مٹھائی تقسیم ہوئی، اور ہم مٹھائی ملنے اور سب سے بڑی بات کہ چھٹی ہو جانے پر خوش خوش اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ الحمدللہ اب ہمارا ایک نیا ملک ہے۔ آج میں اس نہج پر پہنچا ہوں تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ آخر میں میری جیب میں کھوٹے سکے تھے یا میں اور میرے ٹائپ رائٹر نے پاکستان بنایا۔ اس جیسے تاریخی فکرے کہنے والے جناح کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کوئی اور تھی یا ان کی یہ تخلیق جو ہم میں سے بہت سو کو اسکول میں ہمیشہ چھٹی کی بجتی ہوئی گھنٹی اور وہاں بٹتی مٹھائی کی طرح ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے دریغ قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔